السلام علیکم ناظرین، منی لانڈرنگ کے کیس میں اور ناجائز اثاثہ جات کے کیس میں شہباز شریف صاحب ایک بار پھر گرفتار ہو چکے اور اس پہ مریم اورنگزیب نے زبردست اور خوفناک رد عمل بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کو ہتھ کڑی لگا دی گئی ہے۔ جوابی طور پہ شہزاد اکبر صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نہ صرف عدالت کے اوپر حملہ کر رہی ہیں بلکہ عدالت کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں، اور یہ عدلیہ کے اوپر نواز لیگ کا بار بار حملہ ہے جو آج مریم اورنگزیب نے ایک نئے انداز میں کیا ہے۔ یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ ورکر بھی وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے چند تعداد کے اندر موجود تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، وہ بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب نیب میں منتقل کیا گیا نیب کے آفس میں شہباز شریف صاحب کو، تو وہاں پہ صرف 2 ورکر موجود تھے۔ لاہور نولی کا گڑھ ہے اور شیروں کا مرکز ہے، جہاں سے 13 ایم این ایس اور 26 کے قریب ایم پی ایس الیکٹ ہوتے ہیں، جس میں اکثریت نولی کی ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ مجموعی طور پہ اندازہ لگا لیں کہ ہر ایم این اے کے حلقے سے 100 بندہ اور ایم پی ایس کے حلقے سے 100 بندہ آ جائے تو 5000 بندہ، کم از کم 4 سے 5000 بندہ بن سکتا ہے کہ جو ورکر وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو ارکان اسمبلی بھی نظر نہیں آئے، نہ قومی اسمبلی، نہ صوبائی اسمبلی، نہ پارٹی عہدیدار، بس چند ورکرز بیچارے آ جاتے ہیں، اور آج بھی ڈنڈے کھا کے کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر مقدمے قائم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے کہ عوامی مقبولیت کی صورتحال۔ اچھا، دوسری صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ ڈٹرمن ہے پوری طرح، وہ احتساب کے کسی معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گی، اور عمران خان کو چونکہ مینڈیٹ اسی چیز کا ملا ہے کہ وہ احتساب کرے، اور وہ احتساب کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اس کو انتقام کی شکل سمجھ رہے ہیں، اور یہ انتقام کا بدترین وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شکل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مذمت کر دی، فضل الرحمان صاحب کی بھی ابھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، باقی لوگ بھی فوری طور پہ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں گے، چونکہ اپوزیشن کے پاس یہ گڑی گڑے اسٹیٹمنٹس موجود ہوتی ہیں۔ لیکن میں آج بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ بہت سالڈ کیس ہے۔ شہباز شریف صاحب کہ کیس کی ڈیٹیل میں اگر چاہیں گے تو ظاہر ہے گھنٹوں کے حساب سے مجھے یہاں پہ ویلا کو ریکارڈ کرنا پڑے گا، لیکن چند منٹ کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو بور نہ کروں۔ ان کی جو ملازمین کا کیس بنایا گیا جس میں وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں، وہ بڑا بالکل اوپن کیس ہے، جس میں بہت سے ایسے ملازمین بھی شامل ہیں جنہوں نے بیچاروں نے کبھی باہر کا ٹریول ہی نہیں کیا، جن کا پاسپورٹ تک نہیں بنا، اور ٹی ٹیز ان کے نام بھی لگائی گئی۔ یہ ٹی ٹیز کے موجد بھی نون لیگ ہے، کس طرح ٹی ٹیز کے ذریعے باہر سے پیسہ آئے گا، کس طرح بلیک کو وائٹ کیا جائے گا، کس طرح یہ دھندا ہو سکتا ہے، کس طرح منی لانڈرنگ کا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بہت ساری جو چیزیں ایسی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، ان کی فیملی اس کی موجد ہیں۔ اس طرح کی جو بیماریاں آج پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہیں اور جو تباہی آئی ہوئی ہے، اس میں جو منی ٹریل ہے اس کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں، اور بلینز روپے کے جو پیمنٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے کھاتے سے ان کے بہو کے اکاؤنٹس میں، وہاں سے اس کے بیٹے کے اکاؤنٹس میں، پھر ان کی بیگمات کے اکاؤنٹس میں، یہ جس طرح سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ایک ہی دن کے اندر 3 جگہ پہ پیسے گھومے ہیں، پھر وعدہ معاف گواہ جو ہیں انہوں نے بانڈا الگ سے پھوڑ دیا ہے۔ تو بہت سے ایسے ثبوت ہیں کہ جو نیب کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب نیب میں پچھلی دفعہ انویسٹیگیشن کے لیے شہباز شریف صاحب گئے تھے، وہاں پہ بڑے تلخ سوال ہوئے، نیب کے کچھ لوگوں سے لڑائی بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو انہوں نے مروب کرنے کی کوشش کی، کچھ کو نیچے لگانے کی کوشش کی، لیکن نیب کے لوگ بھی آج کل بڑے تیز ہو گئے ہیں، شاید بڑے چلاک ہو گئے، انہوں نے نیچے لگنے سے تو خیر صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر شہباز شریف صاحب کو نیچے لگنا پڑا، پھر بھیگی بلی کی طرح وہاں بیٹھے بھی رہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنی بڑی پیمانے کے اوپر کرپشن کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 پائی کی کرپشن نہیں کی، 1 دیلا میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، میں نے 1 ٹکے کی کرپشن نہیں کی، اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ خیر
میں تو جھوٹ ہی کہوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جس طرح سلمان شہباز باہر بیٹھے ہیں، ان کی فیملی باہر بیٹھی ہے، حمزہ صاحب جیل کے اندر ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکلی اگر کوئی ریلیف دے دیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کیس کو میرٹ کے اوپر ٹرائل کیا جائے تو وہ سزا سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن رہنما کی گرفتاری اپنی جگہ اہم ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، تو یہ البتہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہوگی کہ باقی پارٹیز کے لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ جو میڈیا کے کچھ حضرات ہیں، میڈیا چونکہ ہمیشہ ہی تقسیم رہا ہے، وہ اس پہ پروگرام شروع کر دیں گے، اور رات کو آپ دیکھیں گے مخصوص چینلز کے اوپر کس طرح وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک مسئلہ کشمیر سے ایک بڑا مسئلہ بن گیا، جبکہ نیب دستاویزات جو شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھ چکی، شہباز شریف صاحب کے خود بھی کانوں سے دھواں نکل گیا ایک دو دفعہ، انہوں نے کہا یہ چیز کہاں سے آ گئی، یہ تو مجھے نہیں یاد، اور یہ میں سوچ کے بتاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ میں نے پیسے کس سے لیے تھے۔ اس میں ایک عمران خان کے بڑے قریبی ہیں نیل مسرت، ان کا بھی ذکر آیا، جس سے شہباز شریف صاحب نے خود بیان کے اندر کہا کہ میں نے ان سے پیسے لیے ہوئے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی گرہ کھل چکی ہیں، بہت ساری منی لانڈرنگ کے نئے نئے طریقے ایسے ہیں جو سامنے آ چکے ہیں، اور انتہائی خوفناک طریقے ہیں جو نیب کے سامنے آئے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بڑے سالڈ ثبوت تھے کورٹ کے سامنے، اور کورٹ نے ضمانت کو کنفرم کرنے کی بجائے یا ایکسٹینڈ کرنے کی بجائے اس کو کینسل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ایف ٹی ایف کا کیس چل رہا ہے، دوسری طرف منی لانڈرنگ کے یہ کیسز چل رہے ہیں، تو منی لانڈرنگ کے کیسز کو کوئی بھی ملک سپورٹ نہیں کرے گا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، مریم صاحبہ کے اوپر بھی اسی طرح کے کیس بنائے جا رہے ہیں، حمزہ اور شہباز اور سلمان صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے کیسز ہیں، تو یہ بیسیکلی کرمینل پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ پولیٹیکل یا وائٹ کلر کرائم سے ہٹ کے یہ ایک کرمینل کیس ہے جس کو پوری دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے نے شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، تو پاکستانی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بریکٹ کر رہی ہے ان کیسز سے جس کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ممالک کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مختلف ممالک کو اس کی وجہ سے ان کے اوپر فائنینشیل کئی قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو لہٰذا اس پہ امریکہ سمیت مختلف ممالک سے جو سپورٹ ہمیشہ سے شریف خاندان کو آیا کرتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس کریمنل پروسیڈنگ کے بعد وہ نہیں آئے گی۔ نہ لندن ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، نہ امریکہ ہوگا، اور نہ سعودی عرب ہوگا، اور گورنمنٹ کے پاس چونکہ بڑے سالڈ ثبوت آ چکے ہیں، وہ اس کو اٹھائیں گے جب بھی کوئی بات ہوگی اور وہ وہاں پہ دے دیں گے۔ پولیٹیکلی یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف یا اس کی فیملی کو اب ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلے کیس بنتے تھے پولیٹیکل موٹیویٹڈ، اب یہ کریمنل پروسیڈنگ شروع ہے، تو اس لیے بہت کم امکان ہے کہ ان کو ریلیف ملے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ کچھ انسائٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔